پھر سورہ جمعہ کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عالموں کی ایک صفت بیان کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ تورات کے عالم جو ہیں ان کا حال تو ایسی ہے کہ کتاب تو پوری ان کو یاد رہتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ وہ ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں۔ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دی ہو تو گدھا علامہ نہیں بن جاتا، گدھا مولانا نہیں بن جاتا۔ گدھے کے اوپر بخاری شریف رکھ دو، مسلم شریف رکھ دو، ترمذی شریف رکھ دو، کیا بڑا مولانا بن جائے گا گدھا؟ بس یہ ہے کہ وہ کتابیں اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے کتابیں اٹھائے ہوئے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بے عمل لوگ ہیں، یعنی کتابیں پڑھ تو لیے ان لوگوں نے، بہت ساری چیزیں یاد تو کر لیا لیکن عملی طور پر نہیں آ سکے۔ ان کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کی صفت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، محبوب آپ ان سے کہہ دیں کر یہی اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں لوگوں کے علاوہ۔ آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نحن شعب اللہ المختار، یہ کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہم ہیں، یہودی چنی ہوئی جماعت ہیں، یہ منتخب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کے طور پر کیا فرمایا، اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے تو محبوب آپ ان سے کہہ دیں موت کی تمنا کریں اللہ سے ملنے کے لیے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کیونکہ اللہ نے ایسی چیز کا ان کو چیلنج دیا جو یہودی چاہتے ہی نہیں، یہودی مرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے ہاں سلام بھی کرتے ہیں تو 1000 سال، یہ کہتے ہیں بھائی تم 1000 سال جیو، وہ اس کو بولتا ہے تو بھی 1000 سال جیے۔ اور قرآن میں ہے اگر اللہ ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دے، لو يعمر 1000 سنة، اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ اور جینا چاہتے ہیں۔ آج یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے ہم موت پر کنٹرول حاصل کر لیں، موت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، پھر جو ہے دوسروں کو مارتے رہیں گے اور ہم زندہ ہی رہ جائیں گے۔ یہ جینے کے بہت بڑے حریص ہیں، اور اللہ نے ان کو چیلنج کے طور پر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے سچے دوست تم ہی ہو تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن میں خود رب تعالیٰ نے جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے محبوب یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، پوچھ کے دیکھ لیں ان کو، کیونکہ ان کی کرتوت ایسی ہیں کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، امت محمدیہ کے جو مومنین ہیں یہ موت سے ڈرتے نہیں، بلکہ ہمارا ایک لقب ہے زمانے میں کفن بردوش۔ کفن بردوش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کندھے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے، اسے موت سے خوف نہیں ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ انگریز پورے مسلمانوں کو دیکھ کر کے ایک بات کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن میں ہے اور یہ مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں موت سے ڈر اس لیے نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یقین ہے ہمیں کہ ہم جائیں گے قبر میں تو تنہا نہیں، میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، یعنی یہ قبر کی جو رات ہے اسی گل سے ملنے کے لیے، اسی پھول سے ملنے کے لیے ہی تو جا رہے ہیں، اسی لیے سج کر سنور کر کے جاتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج ہے، ایک پل ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے۔ یہودی نہیں، ان کے ہاں جان کی بڑی قیمت ہے، جان کی بڑی قیمت۔ ایک اسرائیلی بھی اگر کسی کے ہاں قیدی بن جائے، ایک اسرائیلی، اس کو چھڑانے کے لیے یہ 500 دوسرے قیدیوں کو آزاد کر سکتے ہیں، 500 قیدیوں کو آزاد کر دیں گے ایک اپنے اسرائیلی کو چھڑانا ہو۔ موت کی ان کے ہاں موت کا بڑا خوف ہے، بہت ڈر ہے،
اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، موت کی تمنا نہیں کرتے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں بھی یہ جن قوموں سے ڈرے ہوئے ہیں وہ مختصر سی جماعتیں ہیں، ان کے مقابل میں ہے نہیں، لیکن حماس سے، فلسطین کے، ایران سے، ان سب سے اتنے وہ خوفزدہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ہاں، اور ان کے پاس تو سپر پاور طاقتیں ہیں، پوری دنیا کو ہتھیار بیچ کر کے جنگوں میں مبتلا کر رکھا ہے اس اسرائیل نے، پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہائی لیول کے ڈیفنس ہتھیار موجود ہیں، سب ہو کر کے بھی ڈرتے اتنے۔ ان کے ہاں بنک ہیں بہت سارے، یعنی جب کوئی میزائل داغا جائے تو یہ سیف ہونے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، وہاں سیف انہوں نے کمرے بنا رکھے ہیں کہ اس پر میزائل کا اثر نہیں ہوگا۔ پورے ملک میں ہے 1 کروڑ کی آبادی، لیکن خوف اتنا طاری ہے، خوف اتنا طاری، مرنا نہیں چاہتے۔ اور اسی کو سورہ جمعہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی پسندیدہ قوم یہی ہیں، تو پھر ان سے کہیں کہ مرنے کی تمنا کریں، پھر اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ ہر محبوب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے، ہر محب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کریم نے اسی سورہ جمعہ میں یہ بھی حکم نازل فرمایا، یا اے ایمان والو، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑ پڑو۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کی طرف سے۔ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، حرام ہے، دکانیں کھول کر مت بیٹھے رہو۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، خرید و فروخت وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، تمہیں بلایا گیا بھی، دوڑنا ضروری ہے۔ دوڑنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہاں تو جمعہ کے لیے لوگ خطبے کے بعد انتظار کرتے رہتے، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ہم۔ خطبہ بھی تمہارے لیے جمعہ کے واجبات میں سے ہے، اس میں ضروری ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے اس میں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے لیے فوراً اپنے ہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کا حال بھی یہی تھا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔